سر وقت کیا ہے؟ وقت یہ ہے کہ کوئی خوش نصیب بندہ آپ سے محبت کرے۔ وقت کے 3 حصے میں نے پہلے بھی بتائے ہیں کہ ازل سے پہلے بھی وقت ہے، ازل کے بعد بھی وقت ہے، حال، ماضی، مستقبل وقت ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ جو لمحہ موجود ہے اس کا نام وقت ہے، جو لمحہ گزر گیا اس کا نام ماضی ہے، اور جو ابھی آیا نہیں ہے اس کا نام مستقبل ہے۔ اور وقت وہ ہے جو تیرے پاس ایک لمحہ ہے، اسی میں صدیاں ہیں، اسی میں زمانے ہیں، اسی میں واقعات ہیں، اسی میں آپ لوگ آتے ہیں اور اسی میں چلے جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، ایک مائکرو حصہ ہے، یہ ہے وقت، ٹائم۔ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لمحے کا ادراک جو ہے وہی شعور ہے، وہ تو زندگی کا شعور ہے، کانشسنس ہے اور آگہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ لمحہ جو ہے یہی ازل ہے، یہی ابد ہے، یہ ایک لمحہ ہمارے فکر و عمل کی حد ہے، تو یہ ایک لمحہ تمہارے فکر و عمل کی حد ہے، بس یہی حد ہے۔ اسی سے صدیاں بنتی ہیں اور اسی سے زمانے بنتے ہیں۔ پھر لوگوں نے اس لیے یہ کہا کہ وقت میں ہوں۔ وقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک شعر ہے کہ وقت کی آواز پر چلنا بجا، وقت کو آواز دینا ہے کمال۔ وہ لوگ جو وقت کے شاہ سوار ہیں وہ زماں میں وقت روکنے والے ہیں۔ صاحب وقت زمانے روک گئے اور وقت کا راکب جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، اور وقت کا پتہ نہیں چلتا کہ ساکن ہو گیا، اور پھر جو ہوا سو ہوا، جو دیکھا سو دیکھا، جو بولے سو بولے، اور جب وقت کو ریلیز کیا دوبارہ چلایا تو وقت ریلیز ہو گیا۔ تو یہ راکب وقت کی بات ہے۔ ہم جو ہیں اور قسم کے لوگ ہیں، اور ہم پر وقت حاوی ہے، اور وہ لوگ وقت پر حاوی تھے اور حاوی ہیں، وہ زمانوں پر حاوی ہیں۔ تو وقت کو روکا جا سکتا ہے، اور وقت جو ہے زمان و مکان سے باہر ہے۔ جو لا مقام عبادت کرتے ہیں ان کا زمان و مکان سوا ہے۔ اب آپ یہ راز دیکھیں کہ آپ کہاں پر ہیں۔ باقی تو آسمان ہے جس میں سورج ہے، یہ وقت بنانے والا ٹائم میکر ہے، اور سورج سے پرے جو کائنات ہے وہاں کیا وقت ہے؟ اور آپ جانتے ہو کہ بے شمار کائناتیں ہیں جہاں سورج نہیں ہے۔ جب سورج ہے نہیں تو وہ نکلے گا کیا، اور وہاں وقت کیا ہوگا؟ وہ ہے، اور یہی مالک کا حکم ہے۔ تو جو مالک کا حکم ہے وہ چل رہا ہے، اور مخلوق کا خالق کے ساتھ رابطہ یہ ہے۔ کیا آخری منزل کوئی نہیں ہے؟ ایک آخری منزل ہے، اور وہ آخری بلند انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا ہے۔ یہ آخری منزل ہے جس کا کلمہ آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا آخری منزل ہے۔ اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی کوئی منزل نہیں ہے۔ تو یہ منزل آخری بھی ہے اور پہلی بھی ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں تو آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہوں، تو یہ آخری منزل ہے۔ زبانی اور غائبانہ درود نہیں پڑھنا ہے، بلکہ درود دیکھ کر پڑھنا ہے۔ اجازت کے ساتھ پڑھو، یہ آخری منزل ہے کہ ساقی کی نظر سے اپنی نظر ملے یا نہ ملے، لیکن پاؤں پر سر تو ہو، یہ آخری منزل ہے۔ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے، 1000 بار کہاں 100,000 بار ہوئے، ملا نہ ہم کو اگر سنگ آستاں کا نشان، برنگے موج اٹھے راہ کا غبار ہوئے۔ تو یہ وہ مقام ہے جو آخری منزل کا ہے۔ انسان محو ہو جاتا ہے اور اس پر ایسا مقام آ جاتا ہے کہ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ یہ آخری مقام ہے، اور وہاں سوال ختم ہو جاتا ہے اور سر جھک جاتا ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ممکن ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ تو آپ سب کو سب بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ آخری منزل ہے۔ توجہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ وہ ایک شعر ہے کہ وہ خود لیے بیٹھے تھے آغوش توجہ میں، بے ہوش ہی اچھا تھا ناحق مجھے ہوش آیا۔ تو توجہ اس کو کہتے ہیں۔ توجہ دور سے بھی ہوتی ہے اور قریب سے بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں بڑا راز ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور دوسرے کے پاس سے گزرا اور اس نے اس کے لیے دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو سلامت رکھنا، بس اتنی سی بات کر دی اور توجہ ہو گئی، اور کسی نے تسلیم نہیں کیا، کسی نے شور نہیں مچایا۔ جس کے لیے دعا کی ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہوگا، اس کے دل کو بھی معلوم نہیں ہوگا، لیکن یہ توجہ ہو گئی۔ توجہ دلانے والا دلاتا ہے۔ توجہ یہ ہے کہ کسی کی نگاہ میں آنا، آگے وہ نگاہ خود ہی اصلاح کر دیتی ہے، پھر اسے ڈھالنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود بخود ڈھل جاتا ہے۔ وہ نگاہ ایسی ہوتی ہے کہ دوسرے کو خوشگوار دیکھنا چاہتی ہے، اور اگر غمگین بندہ اس کی نگاہ میں آ جائے تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نگاہ ہی ایسی ہوتی ہے۔ تو اسے توجہ کہتے ہیں۔ توجہ کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے دل و دماغ میں آپ کے بارے میں ایک ایسا نقشہ پیدا ہو جانا جو اسے پسند ہے، یہ خود بخود ہو جائے گا، تو یہ توجہ ہے۔ یہ فزیکل لیول پر بھی ہے، مینٹل لیول پر بھی ہے، اسپریچول لیول روحانی سطح پر بھی ہے۔ آپ آدھی زندگی دوسروں کی توجہ سے گزارتے ہیں اور آپ کی اپنی توجہ تو ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ کسی کی مہربانی کی توجہ ہے۔ کونج جو ہے وہ تنہا چلتی ہے تو یہ پہاڑوں میں برف میں انڈے دے کر آ جاتی ہے، یعنی انڈے ٹھنڈے علاقوں میں دے کر گرم علاقوں میں آ جاتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ برف کے اندر انڈے گرم تھے اور پھر ان سے بچے پیدا ہو گئے، تو یہ گرمی کہاں سے آئی؟ پتہ چلا کونج توجہ سے انڈوں کو سیتی ہے، ہزاروں میل دور سے اس کی توجہ سے انڈے پر گرمی پڑتی ہے، تو یہ بھی توجہ ہے۔ آج ایک راز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نام یعنی اسم اور مسمہ دو چیزیں ہیں۔ جس کا اسم ہے وہ مسمہ کہلائے گا، تو اسم اس کا تھا اور وہ مسمہ ہے۔ تو کچھ لوگوں کے نام عزت کے ساتھ مشہور ہو گئے اور کچھ لوگوں کے نہیں ہوئے۔ اگر کوئی عزت والا نام آپ نے پکارا کہ یہ نام والا فلاں کام کرتا تھا اور آپ نے وہ نام پکارا، وہ بندہ چلا بھی گیا۔ اگر نام اس کا مشکل کشا ہے اور ذات جو ہے وہ بہت دور ہے، مگر مشکل کشائی کا ٹائٹل ہے، وصف ہے کہ وہ کام کر دے، مشکل دور کر دے، اور آپ نے بے وقت مشکل کشائی کا نام لے لیا کیونکہ آپ تو بعد میں آئے ہیں، تو وہ ذات جہاں بھی ہے اپنے اسم کی حفاظت کرے گی اور وہاں جا کر مشکل کشائی کرے گی۔ تو یہ توجہ ہے۔ تو توجہ کیا ہے؟ وہ نام جو مقدس ہو گیا وہ مقدس ہی رہے گا، اور وہ ذات جس کا یہ نام ہے جہاں بھی ہے وہ اپنے نام کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر اللہ سے بات کرتا ہے تو یہ اور ہی اچھی بات ہے۔ تو نیک ناموں کو نیک رہنے دینا یہ توجہ ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے یا بندہ کرتا ہے؟ آپ جیسے مرضی کہہ لو، ہمارے حساب سے بندہ خود ہی کر لیتا ہے، تو مشکل کشا ہی اپنے نام کو مشکل کشا بناتا ہے۔ یہ ہمارا خیال ہے، اور تمہارا خیال جو کچھ بھی ہو۔ جو کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ مانتا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نام کو پرانے ٹائٹل کے ساتھ محفوظ رکھنا۔ یہ نہیں ہوگا کہ مقدس نام کسی آنے والے زمانے میں غیر مقدس ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا، وہ مقدس ہی رہے گا۔ یہ اسلام کی شان ہے۔ آستانہ بن گیا تو بنا ہی رہے گا۔ تو توجہ کیا ہوئی کہ اپنے نام کے ساتھ مسمہ کی توجہ ہوتی ہے۔ اس نام کے سائے میں آ جاؤ تو توجہ مل جاتی ہے۔ اس لیے جو تمہارے دل میں ہے تم اس کے دل میں ہو۔ آپ اپنے دل کو دیکھیں کہ آپ کی توجہ کس طرف ہے، تو اس کی توجہ آپ کی طرف ہوگی۔ تو جو آپ کے دل میں ہے آپ اس کے دل میں ہے۔ اب آپ لوگ دعا کرو۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ یا اللہ ہم پر مہربانی فرما، یا اللہ ہماری غفلتیں اور گناہ معاف فرما، ہم پر نوازش خاص فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین کرم فرما، ہم سے جو غلطیاں اور غفلتیں ہوئی ہیں ان سب کو معاف فرما۔ یا رب العالمین اس ملک کو بھی سلامت رکھ اور ملک والوں کو بھی سلامت رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔